تو پہلا کیا مانے گا شیعہ؟ خدا. دوسرا کیا مانے گا؟ رسول کو وجود کے پہلے لمحے سے نبی مانے گا، پہلے لمحے سے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا مانے گا؟ تیسری کیا علامت شیعت کی؟ تیسری علامت شیعت کی کہ وہ غدیر کو مانے گا. غدیر کو مانے گا. ٹھیک ہے. غدیر کے بنا شیعوں کی زندگی ہے ہی. ٹھیک ہے. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، غدیر کو مانے گا. غدیر کو. غدیر کے بعد کس کو مانے گا؟ غدیر کے بعد عاشور کو مانے گا. اب جملہ سمجھنا، پوری مجلس سے ایک جملے پڑھ رہا ہوں. غدیر کو مانے گا اور مسکرائے گا. عاشور کو مانے گا اور روئے گا. غدیر کو مانے گا اور خوشی کا کپڑا پہنے گا. عاشور کو مانے گا اور غم کا لباس پہنے گا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ عاشور میں روتا ہی وہی ہے جو غدیر میں مسکراتا ہو. جس کا منہ غدیر میں بن رہا ہو اس کی آنکھوں میں عاشور میں آنسو نہیں ہوتا. محسوس کر پا رہے ہیں؟ عاشور میں آنسو اسی کی آنکھ میں ہوگا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ غدیر میں ہوگی. غدیر اور عاشور کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. تو میں نے دیکھا کہ بھئی غدیر کو تو بہت لوگ مان رہے ہیں. کیا یہ شیعہ ہیں؟ کہ نہیں، صرف غدیر ماننے سے کوئی شیعہ ثابت نہیں ہوتا. پھر کیا مانے گا؟ پھر مانے گا عاشورہ. اچھا، میں نے دیکھا کہ عاشورے کو بھی بہت لوگ مان رہے ہیں. کیا سب شیعہ ہیں؟ نہیں. عاشورے کے بعد وہ مانے گا مہدویت. درود پڑھے محمد وآل محمد. دنیا میں ریفرنس کی جتنی کتابیں ہیں اور دنیا میں جتنے دھرم ہیں اور دنیا میں جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان سب میں قیامت کا تذکرہ ہے. اور قیامت کے پہلے دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کا تذکرہ ہے. اور ظلم و جور سے بھر جانے کے ساتھ ساتھ کسی کے آنے کا تذکرہ ہے. نام الگ الگ ہے مگر آنے کا ذکر ہے. کوئی 12,000 ریفرنس ہیں الگ الگ مذہبوں میں، اور برادران اہل سنت کی کتاب میں 26,000 سے زیادہ متواتر روایتیں ہیں کہ آنے والا آئے گا. آئے گا. اب اس آئے گا کو میں تمہارے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ کلکتہ کے پاس رہتے ہو. کلکتہ میں ایک بڑے لیڈر کی ریلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریلی میں پہلے کون لوگ آتے ہیں؟ پہلے چاہنے والے آتے ہیں نا. پھر اس کے بعد کون لوگ آتے ہیں؟ پھر پارٹی کے کارکرتا آتے ہیں. پھر اس کے بعد کون لوگ آتے ہیں؟ جو لیڈر کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ دیکھنے آتا ہے کہ بھیڑ آ گئی کہ نہیں آئی. پھر اس کے بعد 9:30 بجے صبح کو کون لوگ آتے ہیں؟ پارٹی کے بڑے لوگ آتے ہیں کہ اب لیڈر کو، نیتا کو، رہبر کو بلانا ہے تو سب ٹھیک ہے، اوکے ہے، انتظام صحیح ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو بھیڑ تب تک بڑھتی رہتی ہے. پچھلی رات سے لے کے، پچھلی شب سے لے کے اور صبح تک مجمع جمع ہوتا رہتا ہے. یہ مجمع کا جمع ہونا بتاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی سمجھیے گا. یہ مجمع کا جمع ہونا بتاتا ہے کہ کوئی آ رہا. ایسا تو ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو چلو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں. 40 کو کبھی بتایا جاتا ہے 1.5 کروڑ آ گئے، کبھی بتایا جاتا ہے 2 کروڑ آ گئے، کبھی بتایا جاتا ہے 2.5 کروڑ آ گئے، کبھی بتایا جاتا ہے 3 کروڑ آ گئے، 3.5 کروڑ آ گئے، 4 کروڑ آ گئے. یہ مجمع بڑھ کیوں رہا ہے؟ یہ کہاں سے مجمع آ رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ یہ زمین پہ اتنی بھیڑ کیوں آ رہی ہے؟ ارے عقل والو سوچو تو صحیح. آتا ہوا مجمع بتا رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے.
مل جل کے درود پڑھے محمد وا. یہ مجمع بتاتا ہے کوئی آ رہا ہے. اور کمال ہے اگر وہ بلاتے ہیں تو انتظام ان کا کتنا خوبصورت ہے. آپ یہ دیکھیے, میں نے امبیڈکر نگر کے کسی گاؤں میں یہ جملہ کہا تھا پہلی بار, شاید 2-3 جگہ اور کہا ہو, آپ نے کبھی شاید کسی کلپ میں سنا ہو یا مجھ سے یہاں سامنے سن لیں. دیکھیں جب مجمع بڑھ جاتا ہے نا تو پہلے گھر والے سنبھالتے ہیں, بڑے بوڑھے سنبھالتے ہیں, اور بڑھ جاتا ہے تو علاقے کی پولیس سنبھالتی ہے, اور بڑھ جاتا ہے تو آرمی کے آفیسر سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مجمع بے قابو نہیں ہونے دیا جاتا, کوئی نہ کوئی سنبھالنے والا رہتا ہے. چلو میں تمہیں نجف سے کربلا کے درمیان کی بھیڑ دکھاتا ہوں, نہ کوئی بڑا سنبھال رہا ہے, نہ کوئی بزرگ سنبھال رہا ہے, نہ کوئی پولیس سنبھال رہی ہے, نہ کوئی آرمی سنبھال رہی ہے. تو پھر اس 5 کروڑ کے مجمع کو سنبھال کیسے رہا ہے اور کون سنبھال رہا ہے؟ میں نے سوچا شاید عراق کی گورنمنٹ سنبھال رہی ہوگی, میں نے سوچا شاید ایران کی گورنمنٹ سنبھال رہی ہوگی, میں نے سوچا شاید کوئی آرگنائزیشن ہوگی سنبھال رہی ہوگی. میں نے پوچھا بھائی آپ لوگوں کا انتظام ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہاں خواہش تو ہم کرتے ہیں, عطا کوئی اور کرتا ہے, چاہتے ہم ہیں دیتا کوئی اور ہے. تو پتہ ہے 5 کروڑ مجمع کے 10 کروڑ ہاتھوں اور 10 کروڑ آنکھوں نے دیکھا کہ کوئی دکھتا نہیں ہے مگر سنبھال کے چلا جاتا ہے. کوئی گرتا نہیں ہے, کوئی بھٹکتا نہیں ہے, کوئی مرتا نہیں ہے. میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں, کوئی پیاسا نہیں رہتا, کوئی بھوکا نہیں رہتا. ایک بہت عجیب جملہ محسوس کیجئے گا, کعبے کے پاس 35 لاکھ آتے ہیں, حسین کے پاس 5 کروڑ آتے ہیں, کعبے کے پاس 35 لاکھ آتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک کا پاؤں پھسلا, 10 لوگ گر گئے, 20 لوگ مر گئے, 25 لوگ دفن ہو گئے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمانوں 35 لاکھ تم سے سنبھلتا نہیں ہے, وہ 5 کروڑ سنبھال لیتا ہے.